إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحقا عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. حضرات محترم، اسلام ایک ایسا دین ہے، یہ کسی بھی حالت میں کسی کے ساتھ زیادتی ہونے بھی نہیں دیتا اور زیادتی کرنے والے کو بھی روکتا ہے کہ وہ ایسا نہ کر سکے۔ اسلام کے اندر ایک اصول ہے لا ضرر ولا ضرار۔ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو لازمی بات ہے یا دو انسانوں کے درمیان ہوتا ہے یا دو خاندانوں کے، دو پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے ہمیں یہ بتایا کہ کوئی کسی کے نقصان کے در پہ نہ ہو، نہ لینے والا کسی کو نقصان دے نہ دینے والا کسی کو نقصان دے۔ جب ایسا ہوگا تو نقصان دینے والا ظالم اور گنہگار تصور کیا جائے گا۔ ان آیات میں ایک معاملہ ہوا تھا، اس کے شان نزول، ان آیات کے شان نزول میں وہی ہے، اور قیامت تک ایسا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ اصول اور قانون بنا دیا گیا۔ بنو سہم ایک قبیلے کا ایک شخص تجارت کے لیے گیا، اس کے پاس بہت سا مال تجارت تھا۔ اللہ کی شان کے رستے میں بیمار ہوا اور موت سامنے نظر آنے لگی۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے قافلے کے اندر دو شخص تھے، ایک تمیم داری، ایک عدی بن ابا۔ یہ دونوں اس وقت مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری زندگی نہیں بچے گی، یہ میرا مال میرے گھر والوں تک پہنچا دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب انہوں نے ان کا مال پہنچایا تو اس میں ایک سونے کا گلاس تھا یا پوا تھا، وہ نہیں تھا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا جو اس نے دیا ہم نے لے لیا، آپ کو سب کچھ دے رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے وہ جام جو تھا
وہ 1000 درہم کا بیچ کے 500 درہم آپس میں بانٹ لیے تھے۔ جب تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تو انہیں احساس ہوا کہ ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ انہوں نے جا کے اس بنو سہم کے خاندان کے لوگوں کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا، یہ 500 درہم جو میں نے لیے تھے وہ لے لو۔ اور دوسرا آدمی جو عدی تھا وہ مکر گیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان آیات کو اتار کے ایک قانون بنا دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان گواہ بنا لیا کرو۔ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آئے، حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، تو وصیت جو کرنی ہے یا اپنا مال کسی کے حوالے کرنا ہے، اس میں 2 عادل گواہ بنا لو۔ اور چونکہ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے اور حکم ہے مسلمان اور عادل گواہ ہونے چاہیے، لیکن بنو سہم کے اس بندے کا جو معاملہ تھا یہ ایک ایسی سرزمین میں تھا جہاں مسلمان نہیں، یہ دونوں عیسائی ہی اس کے ساتھی تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر مسلمان نہ ہو تو او آخران من غیرکم، دوسرے 2 گواہ بنا لو جو تم میں غیر ہوں، یعنی غیر مسلمان ہوں یا غیر رشتہ دار یا غیر قبیلے کو ہوں۔ ان انتم ضربتم فی الارض، جب زمین میں تم سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، تمہیں موت کی مشکل آن پڑے۔ اب ان کو گواہ بنا کے انہیں کہو کہ یہ میرا مال یا میری وصیت جو ہے اس پہ عمل کروانا۔ اب گھر والوں کو حکم یہ ہے تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو۔ ایک حدیث میں آتا ہے عصر کی نماز کے بعد روک لو، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد جو اچھا یا غلط کام ہوتا ہے وہ فوراً قبول ہوتا ہے اور اس کی جزا و سزا بھی سامنے آ جاتی ہے۔ تو کہا تحبسونہما من بعد الصلاۃ، دونوں کو نماز کے بعد روک لو، فیقسمان باللہ، ان سے قسم لو، ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا قلیلا، کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی دغا نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی تھوڑا مول اس کے بدلے لیں گے، یعنی اس میں سے کوئی بددیانتی خیانت نہیں کریں گے۔ ولو کان ذا قربا، چاہے وہ اس کا قریبی ہے۔ ولا نکتم شہادت اللہ، اگر ہم شہادت کے معاملے میں غلط بیانی کریں یا چھپائیں، انا اذا لمن الآثمین، ہم بہت گناہگار ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، اگر انہیں اس بات پہ شک ہو جائے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، جو معاملہ تھا وہ صحیح بیان نہیں کر رہے، تو فآخران یقومان مقامہما، پھر 2 گواہ اس کے رشتہ داروں میں جو اس کے وارث بن رہے ہیں اس میں سے کھڑے ہوں، من الذین استحق علیہم الاولیان، جو اس کے قریبی ہیں، فیقسمان باللہ لشہادتنا، وہ دونوں شہادت دیں۔ جس طرح تمیم داری نے جا کے کہا نا کہ ہم نے 500 روپیہ دونوں نے بانٹا تھا، تو دوسرا عدی اس بات سے مکر گیا، تو پھر کہا تم دونوں رشتہ داروں میں شہادت دیں کہ اللہ کی قسم اس کی فلاں چیز بھی اس میں موجود تھی، اور اس کی جو لسٹ نکلی اس میں وہ جام بھی لکھا ہوا تھا۔
تو اگر وہ گواہی دے اللہ کی قسم ہمارے بھائی یا ہمارے عزیز کے مال میں یہ چیز موجود تھی، تم غلط بیانی کر رہے ہو، پھر ان کی قسم نہیں مانی جائے گی، ان کی قسم مانی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، پھر ان کی قسم اور ان کی شہادت زیادہ حق رکھتی ہے ان دونوں کی شہادت سے جو پہلے دے چکے ہیں۔ وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور یہ کہیں گے کہ ہم زیادتی نہیں کر رہے، اس کے مال میں یہ بات چیز موجود تھی، تم غلط بیانی کر رہے ہو۔ اِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ہم زیادتی کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، یہ اس لیے شرط لگائی گئی ہے تاکہ وہ ڈریں کہ ان کی قسم اگر غلط ہوئی تو توڑ دی جائے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاسْمَعُوا، اور جان لو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم۔ یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بعض اوقات لینے دینے کے معاملات ہوتے ہیں آپس میں، اور ایک آدمی دوسرے کا مال کھانے کی خاطر قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں نے نہیں اس کا دینا، جبکہ کسی اور کو یا اس کے عزیز کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے دینے ہیں، لیکن وہ موقع پہ شہادتی نہیں ہوتا۔ اب قرآن نے یہ اصول بتایا کہ اس کے رشتہ داروں میں کوئی جسے پتا ہے وہ زیادتی نہیں کر رہا، اگر وہ قسم دے دے کہ اس نے اس کے پیسے دینے تھے تو اس کی قسم نہیں مانی جائے گی۔ یعنی جو دینے والا ہے یا زیادتی کرنے والا ہے اس کی قسم کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ نماز کے بعد قسم اٹھا کے کہے گا میں اس پہ زیادتی نہیں کر رہا، اگر میں اس کے ساتھ زیادتی کروں تو میں ظالم ہوں گا، تو پھر اس شخص کی قسم کو تسلیم نہیں کیا جائے گا جو خود جس نے حق مارا ہوا ہے یا دینے والا ہے، چاہے اس نے قسم بھی اٹھا لی ہے۔ تو یہ اصول اور قانون اللہ رب العزت نے بتایا، کیونکہ یہ واقعہ اس وقت ایک ایسا ہوا تھا اور قیامت تک کے لیے اب یہ اصول بن گیا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ اپنے خاندان، اپنے عزیز و اقارب، اپنی اولاد کے حق میں وصیت بھی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ 2 بندے گواہ بنا لے، تاکہ اس کی اولاد کے استحقاق جو ہے، حق جو ہے ان تک مل جائے۔ اگر وہ شہادتی بددیانت ہو جائیں تو پھر ان وارثوں میں سے 2 بندے شہادت دیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، تو پھر ان کی قسم یا ان کی شہادت نہیں مانی جائے گی، ان وارثوں کی مانی جائے گی۔ اگر وہ نماز کے بعد قسم اٹھا کے یہ کہیں کہ اگر ہم زیادتی کریں تو ہم ظالم ہوں گے، لیکن بدقسمتی میرے عزیز بھائیو یہ ہے کہ آج دین کے معاملے میں ہم اتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں کہ بہت سے لوگ اگر انہیں کہا جائے نا کہ تو نہیں دے گا تو میں قیامت کو لے، کہتے ہیں ٹھیک ہے قیامت کو لے لیں، جتنے انہیں دے دینے نے تمہیں لے لیں۔ یعنی اس بات پہ شرم ہی نہیں آتی کسی انسان کو کہ قیامت کو کس طرح دے سکے گا۔ اس وقت تو کوئی درم و دینار نہیں ہوگا، 2 باتوں میں ایک ہوگی، یا تو اس کے نیک اعمال اسے دے دیے جائیں گے، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اسے جہنم میں۔ تو اگر اس کے پاس نیک عمل نہ ہوئے تو اس کے گناہ اس پہ لاد کے اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو ہم سوچیں کبھی فما اصبرہم علی النار، اللہ ہمیں کہتے ہیں آگ میں صبر کیسے کرو گے؟ ایک ہوتا ہے صرف قید میں ڈال دینا، ایک وہ قید خانہ ہے جہاں ہر وقت انسان کے جسم آگ میں جلتے رہیں گے، اور ایک ایک لمحے میں بار بار جلد کو تبدیل کیا جائے گا اور اسے آگ لگائی جائے گی تاکہ یہ عذاب کا اچھے طریقے سے مزہ چکھ سکے۔ اور وہاں نہ موت ہوگی نہ وہ زندوں میں ہوگا، موت کو تو ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے ان باتوں میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے،
تھوڑے سے دنیاوی مفاد کے لیے قسم قرآن اٹھا لینا اور یہ سب کچھ کر دینا، یہ انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، رزق حلال ہی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر